اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت ہی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کے دن آپ کو خصوصی مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کورس میں جو نماز کی حوالے سے ہم نے چیزیں کرنی تھی وہ مکمل ہو گئی۔ تو سبق نمبر 16 تک ہم مکمل نماز اور 6 صورتیں ادر دین سورہ فاتحہ کو پڑھ چکے، اور مجھے یقین ہے کہ میری طرح آپ بھی جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو جب سمجھ آتی ہے تو آپ کی ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے، آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، آپ خود کو اللہ سے قریب محسوس کرتے ہیں، اور اس نماز کے ان الفاظ کے ذریعے جن کا آپ ترجمہ سیکھ رہے تھے، آپ اللہ کی کتاب کے بھی قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں تو خصوصی مبارکباد، آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، کچھ چیزیں اور سیکھیں گے، اپنے بقیہ ماندہ الفاظ کا ٹارگٹ بھی مکمل کریں گے، لیکن انشاءاللہ ایسی چیزیں سیکھیں گے جو ہمیں اور آگے لے کر جائیں گی۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سبق میں انشاءاللہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو ہم نے قرآن کا جو مقصد نزول ہے وہ قرآن ہی کی زبان میں وہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے سورہ صاد 29 میں اس کا مقصد بیان کیا ہے، تو اس پر بات کریں گے۔ گرامر میں انشاءاللہ ہم امر کے صیغے کر رہے ہیں، ابھی آپ پریکٹس بھی کر رہے تھے، اس میں 2 اور افعال ہیں ہمارے، داربا سے اضرب اور سامیہ سے اسمع، یہ والے پڑھیں گے، اور اعلم اور اعمل کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے، وہ آپ کے ہوم ورک کے طور پر آج کا نقطہ تعلیم۔ اور یوں انشاءاللہ ہم 14 نئے الفاظ ایڈ کریں گے اپنی ووکیبلری میں جو 1000 سے زائد بار قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں۔ آج ایک اور خاص بات یہ ہوگی کہ ہماری جو لسٹ ہے وہ 200 کی اس کو حد کو کراس کر جائے گی، تو 208 الفاظ ہو جائیں گے جو قرآن میں 39,571 بار آئیں، تو تقریباً 40,000 کے قریب انشاءاللہ۔ تو اگلے ہفتے میں ہم اس حد کو بھی عبور کر لیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا، نماز کے حوالے سے ہماری مکمل ہو چکی بات، ہم نے سب چیزیں جو سیکھنی تھی اس کے حصے وہ سیکھ لیے۔ اب قرآن کے حوالے سے کچھ چیزیں سیکھیں گے، اور ان چیزوں کو سیکھتے ہوئے یہ تہیہ کر لیں گے، یہ ریزالو، یہ اگریمنٹ، یہ اوتھ لیں گے کہ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ اس کورس پر رکنا نہیں چاہیے۔ اب یہ جو جذبہ، جو شوق، جس محبت سے آپ نے اس کورس کو کیا ہے، اس کو جاری رکھیں گے، اور اب قرآن کو اس سے بہتر سمجھنے کی تیاری کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم قرآن کے نازل ہونے کا مقصد قرآن کی زبان میں، اگلے ہفتے جو پہلی کلاس ہوگی اس میں یہ بات کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن آسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اگلے ہی ہفتے کی دوسری کلاس میں ہم جو سیکھنے کے طریقے قرآن نے خود بتائے ہیں ان کے حوالے سے آیات کو پڑھیں گے، اسباق بھی سیکھیں گے، ترجمہ بھی سیکھیں گے، اور ساتھ یہ چیزیں بھی سیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہماری آخری کلاس ہوگی کہ ہم نے واقعی یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اتنا قرآن سیکھ لیا، اتنے پرسنٹ، اتنے 1000 الفاظ، یہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنا اس سے اگلے ہفتے انشاءاللہ سبق نمبر 20 پڑھ کر سبق مکمل طور پر کورس مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ اپنے فائنل کوئز دیں گے، جس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ابھی سے اس کی تیاری رکھیے۔ تو آئیے آج کی اس جو آیا مبارکہ ہے اس کو پہلے ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو یہ جو 2 الفاظ ہیں خاص طور پر، باقی تو آپ الفاظ کی پہچان ضرور کرتے رہیں، اس میں یہ الفاظ جو ہے نزول قرآن کا مقصد بیان کرتے ہیں، یہ 2۔
ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اس پر آج گفتگو ہوگی, اس پر بات کریں گے. اور ایک تو آپ سے کوئک کویشچن پوچھ لیتے ہیں, کتاب جو لفظ آیا ہے شروع میں, یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ, ویری گڈ. اس کا مطلب ہے ہم سب کو پتہ ہے اب کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے نا. تو چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. جیسا کہ پہلے میں نے کہا, اس کا مقصد نزول قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ تدبر اور یہ تدبر اور تذکر. تو ہم پہلے تدبر کیا جائے اس کی آیات پر, اور جب ہم کہہ رہے ہیں تدبر تو اس کی عربی آیات پر, کیونکہ کوئی ترجمہ عربی آیات کا نعم البدل نہیں ہے, اس پر تدبر کیا جائے. سو اس لیے قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے. اور آسان تو ہے ہی کہ اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور اس کورس میں بھی آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنا آسان ہے. آپ نے زندگی میں کتنا وقت یونیورسٹیوں, اسکولوں, کالجوں کو دیا. یونیورسٹی کا ایک سیمیسٹر جو ہوتا ہے 48 گھنٹے کا فیس ٹو فیس ہوتا ہے. آپ فیسیں پے کرتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, کتابیں خریدتے ہیں, جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. پھر بھی یہ امید نہیں ہوتی سیمیسٹر میں پاس ہوں گے نہیں ہوں گے. یہ 20 گھنٹے کا فیس ٹو فیس کورس. میں کہتا ہوں آپ چلیں ورک بک باقی کام بھی لگاتے ہیں تو ایک سیمیسٹر کا ایک کورس, عام طور پہ سیمیسٹر میں 6 کورسز ہوتے ہیں, تو ایک سیمیسٹر کا ایک کورس والی بات ہے. اتنی انویسٹمنٹ کر کے جہاں پہ یہ شیورٹی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھ رہے ہیں تو پاس تو ہوں گے ہی ہوں گے. اللہ کے ہاں اصل میں قبولیت اصل پاس ہونے کا معیار ہے. تو اس لیے اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے. اور عربی آیات پر کیوں؟ کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. ترجمے کرتے رہتے ہیں لوگ, انگلش, اردو, دنیا کی ہر زبان میں, لیکن ترجمہ عربی آیات کا نعم البدل نہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے, یہ کچھ الفاظ ہیں ایک شعر کے, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ذرا اس کا ترجمہ کیجیے, تو آپ ترجمہ کرنے لگیں گے اور پتہ لگے گا کہ ترجمہ کی جو طوالت ہے وہ تو بالکل ہی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. تو جب انسانی کلام, انسانی باتیں ایک زبان میں کہیں ہوئی, دوسری زبان میں ان کا اظہار یا اس زبان میں بھی مناسب اظہار کے لیے مشکل ہوتا ہو, تو قرآن جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور ایک خاص زبان میں اس کو نازل کیا گیا ہے, تو اس کے لیے اس طرح کا خیال رکھنا مناسب نہیں ہے. آپ ترجمہ ضرور پڑھیے, لیکن آپ 100 ترجمے بھی پڑھ لیں گے تو وہ قرآن پاک کی عربک کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ اس کو پڑھنے کے مترادف نہیں ہو سکتا. حضرت علامہ اقبال کے آپ کلام کے بے تحاشا ایسے اشعار ہیں کہ جن کا اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ تقریباً مشکل ہو جاتا ہے. تو قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریم ہی ہے. آپ ضرور پڑھیے, ثواب کی نفی نہیں. ترجمہ پڑھنے سے ترجمے کی قدر بھی, ہم یہ نہیں کہہ رہے اس بات سے وہ کم ہوتی ہے. ترجمہ ضرور پڑھیں, اس سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں, الفاظ کے معنی ذہن میں لائیں. اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی آپ کو ترجمہ بھی دکھاتے ہیں کہ یہ پل کی مانند, ایک کڑی کی مانند ہے نا, ایک جوائنٹ کی مانند ہمیں ہیلپ کرے. لیکن منزل یہ نہیں ہے کہ آیات رٹ جائیں اور ترجمہ رٹ دیں. منزل کیا ہے؟ جو قرآن خود کہہ رہا ہے, اس پر تدبر کرنا ہے. یہ ہم نے اس لیول پر پہنچنا. تو احادیث کے مصداق ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. پھر ان کی صورتوں اور آیتوں کے خاص نورانی اثرات بھی ہیں جو دل و دماغ پر اثر کرتے ہیں. تو آئیے اب ان آیات کو ہم عربی, اس کا ترجمہ اور الفاظ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. تو پہلا ہی لفظ ہے کتابن, جس پر آپ سب نے بتایا کہ یہ اسم ہے. کتابن انزلناہ الیک مبارک. تو کتابن, یہ تو آپ سب نے بتا دیا اسم ہے. کتابن اسم ہے, اس کی جمع کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ عربی والی جمع, اردو والی نہیں. کتاب سے کتابوں, اس کی عربی والی جمع ہے کتب. کیا جمع ہے؟ کتب. کتب خانہ. ٹھیک ہے جی, کتاب, کتب. تو یہاں سے یاد رکھ لیں. کتاب کو اردو میں بھی ایک کتاب کے لیے تو یہ تقریباً وہی ساؤنڈ ہے, وہی حیت ہے. کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہے, تو آپ کتاب ہی ہم اس کو کہتے ہیں, اور کتب اس کی جمع ہے, عربی جمع. تو
یہاں مراد ایک کتاب ہے، کتاب یہ والی کتاب انزلنا. اب اگر آپ لفظ انزلنا جو ہے انزلنا نا ہو، ہم نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا، ہو سے مراد کیا ہے؟ اسے کیا مراد ہے؟ کتاب ہم نے اتارا ہو رہا ہے، ہے نا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ پیچھے جو لفظ آ رہا ہے کتاب. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کو کنیکٹ کرنا بھی آنا چاہیے چیزوں کو. تو یہ جو کتاب ہے ہم نے اس کو اتارا ہے. اتارا کس کی طرف ہے؟ الیکا. کیا معنی ہے الیکا بتائیں؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے، سب نے یہ ٹیبل کیا ہوا ہے، آپ کو یاد ہے آپ نے کیا تھا الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا. ای والا جو ہے تو کیا ہوا؟ الیکا آپ کی طرف کا اسی طرح جیسے من ربو کا کون آپ کا رب ہے، تو الیکا آپ کی طرف، اور آپ کی طرف مبارک ہے. یہ مبارک برکت والی کتاب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں عید برکت والی ہو، عید مبارک، برکت والی عید. کسی کی کوئی اور خوشی کا موقع تو آپ کہتے ہیں آپ کو مبارک کہ اور اس میں برکتیں ہوں. تو اسی طرح مبارک، یہ آپ کی طرف جو ہم نے جس کتاب کو اتارا ہے یہ برکت والی ہے. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یہ برکت والی ہے. یہ جو آپ کو ایک عام سا معمولی سا ایکسپریشن لگتا ہے، یہ بڑا خاص ایکسپریشن ہے. برکت کے بڑے خاص معنی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، عام انسانی کلام نہیں ہے. اور برکت کے معنی میں آپ کو یاد ہے ہم نے جب درود پڑھ رہے تھے اس وقت پڑھا تھا نعمت کا ملنا، نعمت کا قائم رہنا، اس کا بڑھتے جانا، زیادہ ہونا، اور ایسا بڑھنا کہ وہ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے. وہ نمبرز پہ نہیں ہوتا، وہ سائز پہ نہیں ہوتا، وہ احساس میں ہوتا ہے. وہ آپ کی زندگی کے اندر ایک خوشگوار انقلاب برپا کرتا ہے، آپ کو مطمئن کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کی وہ برکتیں، اور آف کورس وہ اللہ چاہے تو وہ نظر بھی آتی ہیں. پھر اللہ کا فضل جو ہے. تو قرآن کی برکت کا کیا عالم ہے، یہ تو زمانے نے دیکھا، تاریخ اس پر گواہ بنی. جس مہینے میں اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا، رمضان المبارک اسی مہینے میں اترا نا. اس قرآن کی برکت سے جس رات یہ اترا، اس رات کے بارے میں کیا آیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے بہتر اس رات کو قرار دیا اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت. اب ایک رات کو یہ مقام ملا تو خود اس کتاب کی برکت کا اندازہ کیجیے کہ ہم نے کیسے اس کو چھوڑا ہوا ہے، کیسی بے برکتی اپنے گھروں میں کہ کوئی خیال ہی نہیں برکت کا منبع و مرکز ہمارے پاس ہو. تو اس مہینے کو افضل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا افضل الانبیاء. جس شہر میں اترا تو قرآن نے اس کا کہا یہ بہترین امن والا شہر ہے. تو وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تو اس کو بلد امین قرار دے دیا. تو اس قرآن کی برکتوں سے، اور پھر خالی یہ چیزیں نہیں ہوئی، اس کی برکت سے مسلمانوں نے تاریخ کو بدل دیا، اور 1000 سال پوری دنیا پر حکمران رہے، سپر پاور بنے. چند سالوں میں سپر پاور بن گئے. 23 سال اس قرآن کے نزول کا عرصہ ہے، نزول کا، اور اگر نزول ٹوٹل نزول کا، اور اگر بات کا بھی آپ وقت لگا لیں تو 23 ہی تقریباً 23 کے ساتھ 14-15 سال اور لگا لیں تو 40 سال میں مسلمان ساری سپر پاورز کو ایک طرف رکھ کر، اور اگر آپ فتح مکہ سے وقت لگائیں تو پھر تقریباً 23-26 سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں دونوں سپر پاورز کو مسلمان جو ہے وہ نیچا دکھانے میں کامیاب ہو چکے تھے. اور اندازہ کریں کہ پھر 100 سال کے اندر نہ صرف سپر پاور بن کے پوری تاریخ کے اوپر یہ وہاں چھا گئے، بلکہ علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے، رول ماڈل پوری دنیا کے لیے. اور 1000 سال تک جب تک امت قرآن سے جڑی رہی اس کو عزت ملتی رہی، اور ہر چیز میں یہ دنیا سے آگے رہے. آج کم وقت یہ احساس کمتری جو ہم پر نازل ہوا ہے وہ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن کو چھوڑ کر اب ذلت دنیا میں ہمیں کوئی جانتے ہی نہیں ہے، اور ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، ان کو آگے لگایا ہوا ہے. تو اس کتاب کو آگے رکھیے، رہنما بنائیے. میں اور آپ، اور اس کی برکات سے آج بھی اللہ رب العزت جو ہے، آج بھی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہے نا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے آج بھی نازل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. تو جیسے جنگ بدر اور باقی معاملات، باقی موقعوں پر اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے نوازا تھا. تو کتاب انزلناہ الیک، انزلناہ الیک مبارک. تو یہ وہ کتاب ہے، اتارا ہے ہم نے جس کو آپ کی طرف برکت والی. اب یہ مضمون قائم کر کے تو پھر جو اصل بات اس کی کہی جا رہی ہے، اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے، وہ ہے لیدبروا آیاتہ. لی لگا شروع میں، اور لی کے آپ ویسے تو لا کے آپ نے مانا پڑے، اور وہاں بھی ایک لی آتا ہے، لہو لہم لکا لی. یہاں بھی ابھی کل بھی ہم نے پڑھا تھا ولی یا دین لی، وہ تو لی تھا نا لیے. یہ جو لی آیا ہے اس کا معنی ہے تاکہ. اس کو ابھی ذہن میں رکھیں، ہم انشاءاللہ دیکھیں گے بھی کہ یہ لا اور لی کا استعمال کیسے کیسے. تو لی یدبروا، لی تاکہ کا معنی یہاں پر. پچھلا جو مضمون چل رہا ہے نا، اس کو بیان کر کے آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مبارک کتاب برکتوں والی جو ہے، اس کو نازل کیا تمہاری طرف کس لیے؟ تاکہ لی یدبروا، یدبروا وہ غور کریں، وہ سب غور کریں. وہ کون ہے؟ اب کوئی خلائی مخلوق تو نہیں آئے گی نا جو اس پر غور کرے گی. تو ہمارے لیے اتارا گیا ہے لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں. کس پر غور کریں؟ آیاتی ہی. آیا ایک آیت کے لیے، گولتاول آپ کو یاد ہے نا مؤنث کی. تو آیات یہاں پہ جو آیا ہے یہ ہے آیات. آیا کا معنی نشانی بھی ہوتا ہے. تو ہماری جو صاحبزادی صاحبہ ان کا نام ہے آیت. بہت چھوٹی تھی، گاڑی میں میرے ساتھ جا رہی تھی، تو ریڈیو پر ایک پروگرام سنا، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس آیت میں، انہیں کہنے لگی بابا دیکھیں میرا نام جو ہے نا ریڈیو میں بھی آ رہا ہے. تو نشانی آیت، اس سے آپ یاد رکھیں، نشانی آیت. تو آیات اللہ کی نشانیاں، جمع آیا آیات. ٹھیک ہے جی. تو بعض اوقات آپ کہتے ہیں جی یہ سوال آ گیا ہوم ورک میں تو ہمیں پتہ نہیں تھا، وہاں لکھا نہیں ہوا تھا. تو یہ آپ کو بتایا جا رہی ہوتی ہیں چیزیں، آپ کو خود بھی نشانیاں پتہ ہیں. گولتا کو ہٹا کر الف تا لگتی ہے مؤنث کی جمع میں. تو لیدبروا آیاتہ، وہ غور کریں اس کی آیات پر. آیاتی ہی، آپ کو پتہ ہے یہ ہو بھی ہو سکتا ہے، ہی بھی ہو سکتا ہے. آیاتی ہی، اس کی آیات پر غور کریں. تو توجہ سے اس کو پڑھ لیں، اور یہ ٹکڑے یاد رکھنے ہیں، لی اور یدبروا، دو ٹکڑے ہیں، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. آیاتی ہی، یہاں بھی دو ٹکڑے ہیں. اگلا ٹکڑا ہے جی وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. واہ سے وہ مضمون پیچھے والے کے ساتھ جڑ گیا. اور پہلی بات تھی تدبر، اگلی بات کیا؟ وَلِيَتَذَكَّرَ، وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ. یتذکرہ، ذکرہ میں آپ کو وہ ذکرہ والا یاد ہوگا، ہم نے کہا تھا یاد کرنا، نصیحت پکڑنا، ریممبرنس، نصیحت لینا. تو یتذکرہ، وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. تو دو باتیں یہاں پہ کی گئی، تدبر کریں اور تذکر. تو تدبر و تذکر، یہ قرآن خود بتا رہا ہے یہ مقصد ہے اس کے نزول کا، کیونکہ پیچھے نزول کی بات ہوئی تھی نا. تو وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں. تو نصیحت پکڑیں گے کون؟ نصیحت کون پکڑے گا؟ نصیحت پکڑیں گے اولو الالباب. کون؟ اولو الالباب. تو لیکن اس سے پہلے ذرا لی کی تھوڑی وضاحت کر دیں. جو لی آ رہا ہے، لیدبروا وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ تدبر کریں، تاکہ وہ سب غور کریں، اور تاکہ وہ سب نصیحت پکڑیں. تو یہ لی یعنی لام کے ایکسپریشن کے حوالے سے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے
تو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو اس کے بعد یہ جو اولو الالباب ہے، اولو اولی قرآن میں آئے تو اس کا مطلب والے، ٹھیک ہے؟ تو اولو الالباب آیا ہے تو کون سے الباب؟ عقل والے. اردو کا بھی ایکسپریشن ہے نا، عقل والے، شہر والے، گاؤں والے. تو وہاں والے کا اپنا معنی کوئی نہیں ہے، وہ ساتھ لگ کے معنی دیتا ہے. تو اولو یا اولی عربی میں، تو یہاں الباب، الف لام لگ کے الباب. تو یہ الباب آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف؟ اسم. الحمدللہ. اور یہ الباب ہے جمع، اور اس کا سنگولر ہے، واحد ہے لب. لب، ٹھیک ہے؟ لب الباب، لب عقل اور الباب جمع ہو گئی اس کی. تو اولو الالباب عقل والے. تو نصیحت اور تدبر کون کریں گے؟ عقل والے. تو ایمان والو اب عقل والے بھی بن جاؤ. اللہ رب العزت کے اس کرائٹیریا پر پورا کرنا ہے تو اس اللہ کی کتاب کے اوپر تدبر و تذکر شروع کر دو. اللہ عقل میں اضافہ بھی کر دے گا، عقل والوں میں بھی شامل ہو جائیں گے. اولو الالباب عقل والے، ٹھیک ہے جی. وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اور لی تاکہ یتذکرہ وہ سب نصیحت پکڑیں. اولو الالباب کون؟ وہ سب عقل والے. تو عقل والے یہ کام کریں گے. تو باقی کیا کرتے رہیں گے؟ وہ رٹے پہ رٹا لگاتے رہیں گے، بس وہ اس کی ٹیکسٹ کو عربی کو پڑھتے رہیں گے اور سمجھ کوئی بات پلے نہیں پڑے گی. تو اب دو باتیں ہمیں پتہ چلی، تدبر کرنا، تذکر کرنا. تدبر کو کہتے ہیں، یہ اردو میں عام الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مدبر بھی ہم کہتے ہیں. تو تدبر کرنا غور و فکر کرنا، اور تذکر نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ زندگی بہترین ہو جائے اور اس کی ساری برکتیں سمیٹ لیں. جو قرآن کی برکتوں سے اگر امتوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا ہے، 1000 سال دنیا کے اوپر حکمرانی کروا سکتا ہے، اور مجھے اور آپ کو کیوں نہیں اللہ رب العزت عزتیں عطا فرما سکتا ہے؟ تو یقیناً فرمائے گا کتاب سے جڑ جائیے، اور پھر آخرت کی ساری برکتیں بھی جو اصل ہمارا حاصل ہے. اب تدبر کہتے کس کو ہیں؟ کیا کیا جائے؟ کیا ہوتا ہے یہ؟ کیسے کیا جاتا ہے تدبر یا غور کرنا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب آپ اخبار پڑھتے ہیں نا، عام طور پہ بعض کا میں کچھ چیزیں اٹھاتا ہوں تو ایسے ہی ہیں، فون پہ آپ کو آج کل فضول پوسٹیں آتی ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں تو آپ کوئی خاص اس کو بس پڑھ لیا. اخبار پہ بھی خبریں آ رہی ہیں، بس پڑھ لی، کوئی گہرائی میں نہیں ہم جاتے، ہے نا؟ ابھی میں آپ کے پاس ایک آرٹیکل بھیج دوں سائنس کا. آج کل جیمز ویب جو ہے اس کا بڑا شور مچا ہوا ہے، ٹیلیسکوپ کا. تو وہ جو دور خلاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کائنات کی وسعتوں کو دیکھنے کے لیے انہوں نے بھیجی ہے، تو اس کے بارے میں ایک آرٹیکل دے دوں نا، تو آپ خالی پڑھ کے کچھ پلے نہیں پڑھنا. آپ بار بار پڑھیں گے، سمجھیں گے، سوچیں گے، کہیں ڈھونڈیں گے. سائنس کی کسی کتاب کا چھوٹا سا میں آپ کو نظام تنفس ہی کہہ دوں، اردو میں ہی پڑھ لیں تو آپ کو ہر چیز بار بار پڑھنی پڑے گی. تو اس کا مطلب ہوا تدبر تب ہوتا ہے جب آپ اس پر غور و فکر کریں. غور کب ہوگا؟ جب آپ اسے سمجھیں. اب میں آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھوں، آپ سمجھیں ہی نہ، تو پھر کہاں سے تدبر، کہاں سے تذکر؟ یہ تو اخبار پڑھنے والے معاملے سے بھی کمزور تر بات ہے کہ اخبار جنہیں ہمیں سمجھ تو آتا ہے اتنا بھی نہیں ہے ہم عربی کو اس طرح پڑھ رہے ہیں. اور پھر خود سے غور کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے علماء اسکالر دوسرے غور کر رہے ہیں جی ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو عجیب بات ہے نا، ہے نا؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر یعنی خود تیرے اپنے اوپر تجھے سمجھ نہ آئے، جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو کوئی راضی، کوئی اور شخص تمہارے لیے اس کو نہیں کھول سکتا. خود تمہارے ضمیر کے اوپر اس کا نزول ہونا چاہیے، خود ہمیں سمجھ آنا چاہیے تاکہ ہم قرآن کو یہ جان پائیں اس کو زندگی میں لانا کیسے. تو اس کے لیے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے جو اس کورس کے ڈیزائنر ہیں، انہوں نے قرآن سے تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت ہمیں کہ ہمارا قرآن سے تعلق کس طرح سے. تو وہ کہتے ہیں قرآن سے تعلق ہے ہمارا راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق. ایسا ہونا چاہیے تاکہ مضبوط ہو جائے. ڈائریکٹ، پرسنل، پلانڈ، ریلیونٹ. ڈائریکٹ تعلق قرآن سے، کیوں درمیان میں اور واسطے ڈالے جائیں؟ تو وہ کیا ہے ڈائریکٹ؟
راست تعلق. قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے, یہ باقی دنیا کی ہر کتاب سے مختلف ہے. دیکھیں اگر میں یہاں پر یہ کتاب پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ مجھے بتائیں یہ میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, تو اس کتاب کا جو مصنف ہے وہ کئی دنیا کے کسی حصے میں بیٹھا ہوا ہے, چاہے ساتھ والے کمرے میں بیٹھا ہو, کیا اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کی کتاب جو ہے نا کاشف صاحب اٹھا کر پڑھیں؟ ہاں بتائیں, جواب دیں. کیا کوئی نہیں آپ پڑھا. ہاں نہیں. نو سر. نا پتا چیٹ باکس میں بتائیں نا, مجھے پتہ لگے کتنے لوگوں کو اس کا صحیح جواب آتا ہے. آپ نے کوئی کتاب اٹھائی ہے, آپ کسی کمرے میں اس کو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, اس کے ساتھ والے کمرے میں مصنف بیٹھا ہے, تو کیا اسے پتہ چلے گا کہ یہ کتاب میری کتاب پڑھی جا رہی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی ایسا فارمولا کوئی ایسا ہے ہی نہیں. ہاں ایک کتاب ہے دنیا میں, ایک کتاب. آپ نے اس کتاب کو ہاتھ لگایا, ہاتھ, آپ نے اسے اٹھایا, آپ نے اسے کھولا, آپ نے اسے پڑھنا شروع کیا, آپ کو اس کا مطلب سمجھ آیا. اللہ رب العزت کو جو اس کا لکھنے والا ہے, جو اس کا بھیجنے والا ہے, فوری پتہ چل گیا اسی وقت. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ آپ کا ہر شخص دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں کے دل کے اوپر اس کتاب کو اٹھانے کے بعد کیا اثر ہوا جب انہوں نے پڑھا واللہ غفور الرحیم. تو اب میرا بندہ آگے کیا کرے گا؟ کیا خود اپنے اندر غفور اور رحمت کی صفات لانے کی کوشش کرے گا یا سختی رہے گا؟ اس نے پڑھا واللہ علیم الحکیم. تو یہ کتاب جو ہے نا, میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے, اس کو اس کے مصنف کو اسی وقت پتہ چلا ہے نا. خوشی کی بات, آپ نے کتاب اٹھائی اور اس مصنف کو پتہ چل گیا. آپ نے کتاب سنی, امام نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہے, تو مصنف کو پتہ ہے میری کتاب کو سن رہا ہے میرا بندہ. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ دنیا کے کسی مصنف کی کتاب کسی شخص کو بول رہا ہو اور آپ سمجھ نہ رہے ہو, ادھر ادھر دیکھ رہے ہو, اس میں توجہ ہی نہ, اور وہ دیکھ رہے کہ یار یہ میرا سننے والا کیا کر رہا ہے, تو اسے کیسا لگے گا؟ اسے کیسا لگے گا بتائیں؟ مصنف نے کتاب لکھی, محنت کی, میں نے ایک چھوٹا سا تھیسس لکھ لیا زندگی میں تھوڑی محنت کر کے, دل چاہتا ہے ہر شخص اسے پڑھے, توجہ سے پڑھے, پھر اس پر اپنی رائے مجھے دے, پھر اس کے بارے میں باتیں کرے. تو اگر کوئی ایسے کوئی خاص اظہار نہ کرے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے, ایسے لگتا ہے یہ اس نے زندگی میں اور کوئی سیکھا ہی نہیں ہے. اب اس کی کتاب جو اتنی زبردست ہو, وہ آپ سن رہے ہو, آپ کو کچھ پلے نہیں پڑ رہا, کوئی الفاظ, تو اب اللہ کو تو پتہ چل رہا ہے نا آپ کیا سلوک کر رہے ہیں اس کی کتاب کے ساتھ. تو آج اور ابھی ہم یہ سب یہ ریزالو یہ وعدہ کر لیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. بندہ سن کر کیا کرتا ہے, بندے کے اوپر اس کا اثر ہونا چاہیے. اللہ کی اگر کسی سخت صفات کا ذکر ہو رہا, اگر آج ان بطش ربک لشدید, تو ہمارا دل کانپ جائے, ہے نا. اور اللہ کی اگر رحمتوں کا ذکر ہو تو خوشی سے دل باغ باغ ہو. سمجھ تو آئے نا یہ ساری چیزیں, اور پھر پورے اخلاص سے پڑھیں سنیں, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولتا ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے, ھدی للمتقین. تو اس سے شخصی تعلق ہو ہم میں سے ہر ایک کا, ہر آیت کے ساتھ. یہ آیات یہ نہیں یہ اس کے لیے اتری ہے, اس کے لیے اتری ہے, اس کے لیے اتری ہے, ہر آیت ہم میں سے ہر ایک کے لیے اتری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اگر کافروں کو کسی چیز سے روکا گیا تو ہمیں بھی سمجھنا ہے نا کہ اس کا کوئی ہم میں تو شائبہ نہیں پایا جاتا ان جیسی حرکتوں کا. اگر اہل مکہ کو, اگر مسلمانوں کو کہا گیا تھا اس وقت کہ کیا کرو اللہ کی راہ میں نکلو, تو ہمیں آج بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے کیا پیغام ہے, میرے لیے کیا پیغام ہے اس کے اندر. اور پھر اس کتاب سے تعلق ایسے نہیں بس ایسے ہی نہیں, پلان طے شدہ, ہر چیز اللہ نے تقدیر کے تحت رکھی ہے. تو کیوں نہ آپ بھی اس کتاب کی خاطر ایک پلان رکھیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو میں نے یہ آیات پڑھنی ہے, یہ سننی ہے, یہ میرے لیے ہیں, میں نے ان پر عمل کرنا ہے, اس میں کیا پیغام مجھے پہنچا ہے. اور پھر ریلیونس, متعلق, یعنی آپ دیکھیں اس کی ایک دنیاوی مثال کیا ہو سکتی ہے. آپ کسی کے پاس جائیں گے, پڑھا لکھا شخص, آپ تعلیم کا مشورہ, میرے پاس کوئی آ جائے, وہ کہے جی آپ بتائیں جی میں نے ڈاکٹریٹ کرنی ہے, میں نے ایم فل کرنا ہے. میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اکثر پوچھتے ہیں سر میں آگے ہم کیا فیلڈ لیں, تو میں انہیں کہتا ہوں بیٹے اب بہت سی فیلڈز ہیں. ابھی میں کسی سے سائنس کا پوچھ رہا, تو میں نے کہا نرسنگ جو ہے بوائز کے لیے بڑی زبردست فیلڈ ہے, گرلز کے لیے پہلے ہوتی تھی. ہمارے یہاں پاکستان میں 9 لاکھ نرسز کی کمی ہے,
انسانیت کی خدمت بھی ہے، گرلز بوائز دونوں بن سکتے ہیں. اگر وہ آئے مجھ سے بیچارہ یہ پوچھ رہے اور میں اپنی کہانیاں سنانی شروع کر دوں، میں کہوں آئے پاکستان میں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، سیاستدان کیا کر رہے ہیں، تو یہ فضول بات ہوگی نا. تو اگر آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے اور سنتے ہیں تو اللہ کی تذکیر یعنی اللہ کہانی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے اگر ذہن میں یہ باتیں ہوں گی تو پھر وہ متعلق ہو جائے گی، ہے نا. تو اس لیے ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے اس کو. اور جب کبھی کوئی آیت سوچے خاص طور پر اس وقت غور کریں کہ آج یہ میرے کان میں پڑی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو صلح رحمی کا کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس دن آپ کوئی ایسا سوچ کر آئے ہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے اپنی نیتوں کو نیک کیجیے، تو آپ اپنی بدنیتی کو دور کیجیے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچیے، ہے نا. تو اب تعلق پتہ چل گیا. اب تدبر کیسے ہو، تو عام آدمی تدبر کیسے کرے، تو وہ مطالعہ کرے، پڑھے، ہم سب جیسے پڑھتے ہیں. پھر تصور و احساس جو آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا ماڈل، خود کو اس پیراڈائم میں لے کر آئے، دیکھے اس کے اندر احساس کہ اللہ رب العزت عظیم الشان ہے، وہ بچانے والا ہے. ہر آیت کے حساب سے چیزوں کو دیکھیں، قرآن کی آیات کو بار بار سمجھ کر پڑھیں، جہاں کہیں نظر آ جائیں پڑھیں. اب آپ عادت بنا لیں، اب آپ نے ویسے عربی آیت نہیں پڑھنی، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، جہاں نظر آ جائے اس کو دیکھنا ہے، الفاظ کی حیت پر غور کرنا ہے. تھوڑی بہت تشریح، تھوڑا بہت ترجمہ، تھوڑی بہت تفسیر، لیکن ترجمہ مین فوکس پہلے رہنا چاہیے ہمارا. ٹھیک ہے. سو جہاں ممکن ہو تصور کا استعمال، غور و فکر. جہاں رب العالمین کا ذکر تو رب العالمین جہانوں کا رب، زمین و آسمان کا ذکر تو اس کے پھیلاؤ کا تصور، پہاڑوں کا ذکر تو اس پر نظر. تو وہ میں اکثر وہ آیات تلاوت کر رہا ہوتا ہوں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو اس میں جب پہاڑوں کا آتا ہے تو میرے یہ 7 گھر کے مارگلا کے پہاڑ ہیں تو ہمیشہ میرے ذہن میں وہ آتے ہیں. اور جب زمین کی وسعت کا ذکر آتا ہے تو یہ آپ جب اترتے ہیں موٹر وے پر سالٹ ٹرین سے، تو زمین کی کبھی آپ نے دیکھا اللہ رب العزت کی کیسے زمین ایک دم اسی وسعت نظر آتی ہے آپ کو کہ آپ کے دل سے بے اختیار نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سو احساس کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اس کے شکر کا احساس. جنت کا ذکر ہو تو شوق پیدا ہو، امید پیدا ہو کہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور ہم سب وہاں اکٹھے ہوں گے، تو اللہ سے پوری امید رکھیں. اور جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر بھی پیدا ہو کہ اللہ ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں ہم وہاں چلے جائیں. تو حضرت عمر کا وہ قول کہ اگر سب جہنم میں جائیں اور ایک جنت میں جانے والا ہو تو میں یہ امید رکھوں گا کہ میں ہوں، اور اگر سب جنت میں جائیں اور ایک جہنم میں جا رہا ہو تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں میں نہ ہوں. ایسی کیفیت. تو یہ پورا ماڈل جو آپ کو ہم پورے کورس میں کہتے رہے ہیں، تصور اور احساس کے ساتھ کیا دعا کیا ہوگا. ہر عمل کی کنیکشن ہر عمل کی ابتدا دعا سے. ٹھیک ہے جی. احتساب، اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، خالی باتوں سے، خالی دعا نہیں. یہ طریقہ بھی ہمیں سکھایا گیا، احتساب کیا جائے، دیکھا جائے میں کیا کر رہا ہوں، آگے کیا کرنا ہے، اور پلان کیا جائے. مسلمان جو ہے نا، مسلمان کی تو زندگی ساری پلانڈ ہوتی ہے، نمازوں کے حساب سے پلان، اس نماز سے اس کے درمیان یہ، اس نماز سے اس کے درمیان یہ. تو مجھے یاد ہے جب میں اپنے ایگزامز کی تیاری کیا کرتا تھا تو نمازوں کے حساب سے ٹائم ٹیبل رکھتا تھا. تو پلان اگلے دن، اگلے ہفتے، ہر چیز کا پلان. پھر قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے، ٹھیک ہے نا، دعا کے ساتھ اس چیز کو، اور ہر عمل کی ابتدا دعا سے، پورا اپنے آپ کو اس کو ڈبو کر اس کے اندر آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اور غافل دل کے ساتھ دعا نہ مانگیں، دل حاضر ہونا چاہیے، اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اگر عام انسان کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ اس سے بات کر رہے ہوں اور اس کی طرف دیکھے نہ، اسے برا لگتا ہے، آئی کانٹیکٹ نہ ہو، ہے نا. بعض تو بچے وہ مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، میں کچھ دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں بابا دے وانٹ کہ میں ان کی طرف دیکھوں. تو وہ مالک اور خالق جس نے ہمیں بنایا اس سے بات کرے اور دل کہیں اور ہو، تو غافل دل نہیں، حاضر دل کے ساتھ. دعا کے ساتھ احتساب. آپ نے ایگزام دینا ہو ماسٹرز کا، 10ویں کا،
اور آپ بس دعا کرتے ہیں یا اللہ میں پاس ہو جاؤں، یا اللہ میرے جو ہے نا 1100 نمبر آ جائیں، اور نہ پڑھیں نہ کلاس میں جائیں نہ تیاری کریں، تو خود سوچ لیں نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو یہ ساری تدبر و تذکر کے تحت یہ چیزیں جو ہیں پھر پلان کیا جائے، ہر چیز کا پلان۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں if you are failing to make a plan, you are making a plan of a failure۔ تو یعنی پلان برا بنا رہے ہیں تو پھر فیل ہونے کا پلان بنا رہے ہیں۔ آپ ہر چیز کا پلان کرتے ہیں، آپ کے گھر میں پلان ہوتا ہے، وائف کہتی ہے رات کو کھانا ہے تو یہ چیز بنے گی، اگر وہ پلان نہ کرے تو رات آپ بھوکے۔ پلان بنائیں، پلان کو چیک کریں کہ یہ ورکیبل پلان ہے یا نہیں ہے، یا میں نے زیادہ ایگزیجریٹڈ پلان بنا لیا۔ ہاں اب اگر فوری طور پہ مجھے کہ نہیں سر میں کل سے 12 گھنٹے قرآن کے اوپر ہی کروں گی، ایک میری بہن ہے تو وہ کہہ دیں اگر یہ، تو پتہ چلے اگلے دن سارے گھر والے اس کی جان کو آ گئے ہیں، اور میری بھی، کہ بھئی یہ کیا کر دیا آپ نے۔ پلان بنائیں، اس کو چیک کریں پلان کیسا ہے، کوئی چیزیں نہیں سوچیں تو وہ چیک کر لیں لوگوں سے کہ کیا وہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اور ہم جیسے عام لوگ کیا کر سکتے ہیں، اللہ سے تعلق کا سلسلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، بھلائی کی طرف لے کے جانا، برائی سے روکنا، ٹیم ورک مل کر کام کرنا، یہ سب چیزیں ہم آگے لا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تبلیغ، اور وہ کیا، بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا، یہ بھی امر کا ہے، مزے کی بات ہے، یہ آگے آپ جا کر پڑھیں گے، بلغوا، پہنچا دو، عنی، مجھ سے، ولو، اگرچہ، ولو کا معنی کیا، اگرچہ، یہ ذہن میں رکھ لیں، قرآن میں ولو، اگرچہ آیا ایک نشانی، ایک آیت، یعنی ایک آیت بھی، تو مسلمان کا ہر دن تبلیغ کا دن ہے، اس کو کوئی خاص کوالیفکیشنز نہیں لینی، آپ اگر کسی کو چھوٹی سی بات بھی سیکھ کر بتا دیں تو زبردست۔ تو جو پڑھ رہے ہیں اچھے طریقے سے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے لڑائی جھگڑے سے نہیں، وہ آگے پہنچائیں، اور اپنی ہر چیز اللہ رب العزت کی کے کام کے لیے اپنا وقت، پیسہ، صلاحیت کو لگائیے، ٹھیک ہے، خود لگا سکتے ہیں، خود کر سکتے ہیں کیجیے، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ورنہ ان کی مدد کیجیے، اگر ڈپینڈنگ آن آپ کی کون سی کوالٹی کیسی ہے، آپ کے پاس وقت زیادہ ہے خود وقت دیجیے، وقت نہیں ہے پیسہ ہے، پیسہ اللہ کی راہ میں لگائیے، وقت اور پیسہ نہیں ہے صلاحیت ہے، اس کو لگا دیجیے قرآن سیکھنے سکھانے پر۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ سب کام کریں گے تو پھر بہتر طریقے سے قرآن کو سمجھ پائیں گے۔ اسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے تدبر و تذکر کو ہم اگلے اسباق جو ہیں وہ پڑھیں گے، اور ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور کا، احساس کا استعمال، اللہ سے دعا، جو دن زندگی کے گزر گئے جن میں قرآن سے جڑے ہوئے نہیں تھے ان کا محاسبہ، اور اگلے آنے والے دنوں کا پلان کہ اب ضائع نہیں ہوتے۔ تو میں آپ سے کم از کم درخواست یہ کروں گا، میں آپ سے کوئی گھنٹہ نہیں کہتا، آدھا گھنٹہ اگر ممکن ہو، 15 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ رکھیں ضرور روزانہ قرآن کے لیے، اور سمجھ کر پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو مصروف ترین دنوں میں سفر ہو کچھ بھی ہو، میں نے اپنے اوپر یہ کنڈیشن لگائی ہوئی ہے، کم از کم ایک آیہ مبارکہ قرآن کی ترجمے کے ساتھ سمجھ کر اس کو پڑھنا لازم کیا، اور ایک حدیث، اس میں کوئی چھٹی نہیں آتی۔ تو آپ کی مرضی ہے جو آپ کو آسانی لگے، تو جو سیکھا ہے اس کو آگے سکھائیں، بتائیں، پہنچائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں الحمدللہ یہ ماڈل پورا ہم اپلائی کریں گے۔ آج جو ہم نے ساری چیزیں دیکھی اس کی روشنی میں وہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، تو قرآن کے حقوق کیا ہیں، اس پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، قرآن خود کہہ رہے اس پر تدبر و تذکر کرنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کا نفاذ، اس کو پھیلانا بھی، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا۔ تو الحمدللہ بغیر سمجھے تدبر و تذکر نہیں ہو سکتا، مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے آج اور ابھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم پلان بھی بنائیں گے انشاءاللہ، ابھی بلکہ سوچ لیں، وقت کا تو ابھی سوچ لیں۔ آپ بتائیں آپ میں سے کون کون پلان بنائے گا، مجھے بتائیں ابھی، میں آپ سے کوئی سخت پلان نہیں بنوانا چاہتا، آپ کی اپنی مرضی کا، لیکن چیٹ باکس میں یہ تو مجھے بتا دیں آپ تیار ہیں کہ نہیں، کہ ہم قرآن کو انشاءاللہ سیکھنے کا سلسلہ اب ساری زندگی رہے گا۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے یہ ہماری بہنوں کے آتا آ رہے ہیں، کہ بھائی بھی کہہ دے بھائی کہ ہم اپنا وقت جو ہے انشاءاللہ، اور یہ قرآن سیکھنے کا سلسلہ اب زندگی بھر جاری رہے گا، ٹھیک ہو گیا نہیں؟
ہاں ماشاءاللہ، یہ نہیں بات مجھے زیادہ لوگوں کا، تو اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہوگا. آپ نے نیت فرما لی ہے، آپ ایسا ہی کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا. تو تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. تو خود ہماری اپنی سمجھ اور سوچ میں اس کتاب کو آنا چاہیے کہ ہم اس قابل ہوں اس کو دیکھ کر سمجھ کر جان سکیں. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیے، ورنہ ہم انشاءاللہ گرامر کی کلاس کی طرف بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سبق نمبر 17 کے دوسرے حصے میں گرامر میں فعل امر و نہیں جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے آگے بڑھیں گے. امر کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، نہیں اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے. تو اکٹھا نام امر و نہیں. عام طور پہ شارٹ فارم میں ہم کہہ دیتے ہیں فعل امر. ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے کر چکے ہیں پورا ٹیبل. جو وہ تیز والا چیلنج تھا اس کے تحت اگر کوئی کروانا چاہتا ہے تو ایک دفعہ کروا لیتے ہیں. جی کون کروانا چاہتا ہے؟ ریز ہینڈ ہے کوئی؟ ایک منٹ. جی مسز رضوان کروائیے. فعلا اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یا فعلو وہ کرتا ہے، یا فعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، فعلو میں کرتی ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ بیٹے، آپ نے تو اتنی تیزی سے کروایا کہ میرے اتنی تیزی سے ہاتھ نہیں ہل رہے تھے. اتنا اچھا یاد کر لیا. چلیں اگلے یہ والا ٹیبل نیکسٹ کن کا ہاتھ ہے؟ نور فاطمہ کروائیے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتو فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بڑی روانی سے، بڑا اچھا آپ نے بھی کروایا. اچھا یہ بھی اچھا. چلیں ناصرہ بھی، یہ کوئی اور نیا کوئی بتائیں کون کروائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. محمد رضوان کروائیے. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرون سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ینصر وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ تو مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. ماشاءاللہ بہت خوب بیٹے، بڑا اچھا آپ نے کروایا، دل خوش ہوا. اور آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال جو اسی طرح اگلے والا ہم نے دارابا سے ادرب، ادرب مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کے ساتھ عربی بولوں گا، آپ سب اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے. ادرب، ادربو، لا تدرب، لا تدربو. ویری گڈ. اب میں اشارہ کروں گا، آپ عربی کا یہ لفظ بولیں گے، آپ کے سامنے بھی لکھا ہوا. ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. اب آپ کروائیں، کون کروانا چاہتا ہے؟
नए नए लोगों को चांस दूंगा मैं आज, एक दफा बस सबको चांस देंगे। सिस्टर महानुमा आमिर करवाइए। इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मार। एक्सीलेंट। सिस्टर शर्मीन करवाइए। इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो। एक्सीलेंट, बहुत खूब, बड़ा अच्छा करवाया आपने। अच्छा, तो अब देखते हैं इसकी, ये हमारा पूरा टेबल बन गया। ठीक है, तो अगली क्लास में इसी तरह जितनी अच्छी रवानी से आज ये दो हमारे 3 बड़े अच्छे बाप ने करवाया है, तो हर एक की ऐसी तैयारी होनी चाहिए। फारिग हो वक्त तो कहीं भी जरूरी कोई आपने बैठ कर देखे, आप किचन में खड़ी हैं, खाना बन रहा है और साथ जो है ना आप कह रही हैं दरबा दरबू दरबता दरबतु दरबतुम दरबना, यदरिबू यदरिबूना तदरिबू अदरिबू तदरिबूना नदरिबू, इदरिब इदरिबू ला तदरिब ला तदरिबू। तो दाराबा उसने मारा, अगर एक ही भी माना आता है ना आपको दाराबा, बाकी माना आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, वो आपको इशारे बता रहे हैं कि इसका माना अब क्या बनना चाहिए, है ना। तो ये अभी तो शुरू में पहली दफा था ना, तो आपको ये सारे माना याद करवाए जा रहे हैं, जरूरत नहीं है। दाराबा उसने मारा, पहला माना आता है तो आपको खुद ही पता है, ये जमा हो गए, ये सामने वाला है, ये मेरी तरफ है, ये सामने जमा के हैं, ये हम जमा के हैं, ये मुदारे में आ जाएंगे अब सारे माना, ये अम्र के माना में आएंगे। है मारने की बात हो रही है, इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। ठीक है, तो ये आसान तरीका ये है इन सारी चीजों को याद रखने का। तो कौन करवा रहा है फिर अरबी बोलचाल? 2 लोग नए नए, कोई नए नए नाम मुझे ऐसे नहीं नजर आ सकते जो पहले मैंने ना सुने हो ना देखे हो। सिस्टर फाइजा गजल आ गई हैं, एक कोई और नया आगे आए उनके साथ, बिल्कुल जो सिस्टर अजरा, चलें सिस्टर फाइजा और सिस्टर अजरा करवाएं। इदरिब, अजरिब, इदरिबू, नजरिबू। एक्सीलेंट, आप ही दोनों ये वाला भी करवाएं। इदरिबिल कुर्रा, अजरिबुल कुर्रा, इदरिबुल कुर्रा, नजरिबुल कुर्रा। कुर्रा का क्या कुर्रा इसको कहते हैं गोल चीज को, अरबी में बॉल को, फुटबॉल को कुर्रा, ये कुर्रा अर्ज है ना, जमीन भी गोल है तो कुर्रा, वहां से जेहन में रख लें कुर्रा। ठीक है, अच्छा आइए जी, आगे हमारा आ गया सामिया, हमने पढ़ा था सामिया, उसने सुना, उससे यस्माऊ भी बना लिया हुआ हमने सारा। तो इस्मा, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। ठीक हो गया, तो अब मैं क्या करूं, इशारे और आप बोलें अरबी। अब मैं बोलता हूँ अरबी और आप करें इशारे, सबके सब। ठीक है जी, इसमें इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ। वेरी गुड, अब बताइए कौन आप में से करवाएगा तर्जुमे के साथ साथ। नहीं, आज नए नाम, मैं सिर्फ नए लोगों को चांस दूंगा, वरना मैं वेट करता रहूंगा। तो कम से कम मुझे लगता है इतनी तो अब आप मुझे इज्जत देंगे कि नए नए लोग हाथ खड़ा करेंगे। सिस्टर हफ्सा, सिस्टर हफ्सा और सिस्टर नगीना करवाइए। सिस्टर हफ्सा पहले करवाएं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। माशाल्लाह, सिस्टर नगीना अब आप करवाइए। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। एक्सीलेंट सिस्टर। सिस्टर तैयबा नूर करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुनो, ला तस्माऊ मत सुनो। माशाल्लाह, और ये सारे साथ किया करें जब भी कोई करवाए। मोहम्मद नसीर ब्रदर, शुक्र है कोई ब्रदर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो,
لا تسمع مت سن، لا تسمعوا مت سنو. ماشاءاللہ، ویری گڈ برادر. اب سسٹر ساجدہ راشد اور سسٹر عذرا، آپ ہمیں اس کی عربی بول چال کروائیں. سسٹر ساجدہ راشد جی. اسمعوا. پہلے آواز سر مجھے بالکل نہیں آ رہی ان کی. آواز نہیں آ رہی آپ؟ نہیں، وہ سوال کر رہی ہیں سر. نہیں، آپ سوال کریں گی نا سسٹر. اچھا میں سوال کر رہی ہوں. اچھا مجھے نہیں آ رہی. اسمع اسمع اسمعوا نسمعوا. اور اسی کو آپ لوگ ہی کنٹینیو کریں. چلیں بولیں. اسمعوا القرآن. اسمع القرآن. اسمعوا القرآن. سوری، اسمعوا القرآن. اسمعوا القرآن. دیکھیں ایک منٹ ذرا غور سے میری بات سنیں. سر مجھے تو آواز کا ہی بہت ایشو ہو رہا ہے. ابھی تو سامنے لکھا ہوا ہے نا، اگر لیٹ سے آپ بول رہی ہیں تو آپ اسمع القرآن بولیں گی تو سننے والا سمجھ جائے گا ایک بندے کو کہا جا رہا ہے کہ اسمع القرآن، قرآن سن، اور وہ آگے سے جواب پھر یوں دے گا اسمع القرآن، جی میں سنتا ہوں قرآن. اور آپ ادائیگی اگر یوں کریں گی نا اسمع القرآن اسمع القرآن او القرآن، تو پھر سارے آگے سے جواب دیں گے نسمع القرآن. تو ادائیگی کی کوشش کریں ٹھیک ہو، تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائیں. ٹھیک ہے. اوکے سر. تو اب جو ہے ہمارے سامیہ کی طرح ہی عالمہ ہوتا ہے تو اس کا ملتا جلتا ہی فعل امر بھی بنتا ہے. لیکن یہ ایک اس کی پریکٹس ہم نے اس لیے اچھی کرنی ہے کہ یہ جو ہے نا علیمہ اور عاملہ، ان کے جب سیغے بنائے جاتے ہیں نا تو اکثر لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں، کیونکہ علیمہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. اب اگر دیکھیں عملہ، عملو، عملتا، عملتو، عملتم، عملنا، تو یہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، گڑمڑ کر جاتے ہیں. اصل میں تینوں کے ایک ہی جیسے اردو کے حروف ہیں نا، حروف ترجیح عین لام میم، تو وہ اس وجہ سے، تو اس لیے اس کا امر بھی جو ہے خیال سے اعلم جان، اعلمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو. تو ایک ایک دفعہ کروا لیتے ہیں. سسٹر فرزانہ نہیں کروائیے. علم جان، علمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو. ماشاءاللہ. یہ ٹیکنو سپارک 8C کروائیے. خود کو انمیوٹ کیجئے اور پھر کروائیے. آپ کو انمیوٹ کا میسج بھی گیا ہے. ٹیکنو سپارک 8C. کوشش کیا کریں آپ اپنا نام لکھیں اس میں. اچھا جی، ان سے نہیں ہو رہا مجھے لگ رہا ہے. علم جان، ہاں کروائیں. علم جان، علمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو. ماشاءاللہ، ویری گڈ. بردر عامر ترکی وہ بھی تھے، کہاں گئے؟ کروائیے. اعلم جان، اعلمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو. ماشاءاللہ. سسٹر مہانما آپ کروا دیں ایک دفعہ، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اعلم جان، اعلمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلم مت جان لو. گڈ ہو گیا. یہ ایک ہمارا ہوم ورک ہے، اور ایک ہمارا ہوم ورک جو ہے وہ، اچھا اگلے ہوم ورک سے پہلے سوری وہ بھی عمل، ہاں یہ والا عمل، تو یہ ہے عمل کر، عمل عمل کر، اعملوا عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملوا مت عمل کرو. ٹھیک ہے جی. کروا دیں. کوئی نئے لوگ بالکل ذرا پلیز، اب جو ابھی تک رہ گئے ہوئے ہیں. سسٹم آج بھی گڈ، ماشاءاللہ، کروائیے.
اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. ماشاءاللہ بہت اچھے. برادر عبداللہ ریاض کروائیں. اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. ویری گڈ. مہیمن کروائیں. خود کو انمیوٹ کریں. اوکے جی انمیوٹ کر لینا آپ خود کو. اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کر. لا تعملوا مت عمل کرو. ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. الحمدللہ. تو جی ہم اب جو ہے آپ یہ ابواب والا دیکھ لیں جو ہم نے کہا تھا کہ باب کے فعل کے 4 اہم نمونے جو ہیں یہ اس کے باب ہیں یا انگلش میں سیٹس کہیں گے. تو اس میں ایک چیز آپ ذرا غور کیجئے کہ وہی امر کے اندر بھی اسی طرح کی تبدیلیاں ہیں. فتح یفتح تھا تو افتح اس کا بنا، اس کا پیٹرن تھا. نصر ینصر تو انصر پیش آئی. یہ تو سب سے آسان رہتا ہے، یہ نہیں مکس ہوتا، گڑبڑ نہیں ہوتا. ضرب یضرب اضرب. اب یہ اضرب بھی ای سے ہے لیکن افتح اور اضرب یہ فرق اس میں ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور سامع یسمع کا اسما جو ہے نا وہ افتح کی طرح ہی ہے، لیکن ہمیں چونکہ ماضی مضارع سے پتہ چل جاتا ہے اس لیے امر کی طرف ہم نہ بھی دیکھیں تو ہمیں، لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا امر کس پیٹرن پر بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو فتح یفتح اور سامع یسمع کا امر جو ہے وہ پیٹرن ایک جیسے ملتا جلتا ہے. افتح اسمع. نصر ینصر کا بڑا مختلف ہے انصر، اور ضرب یضرب کا بھی مختلف ہے اضرب. ٹھیک جی. تو یہ 4 بار بار آپ کو اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بھی آپ کے کانسیپٹ پتے ہو جائیں. آج کا نقطہ تعلیم کل ہم نے کہا تھا مثالوں کی ذریعے اگر یاد رکھیں گے معنی جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد آئیں گے اور آپس میں گڑبڑ نہیں ہوں گے. آج اس کورس میں ہم نے کیا کیا ہے اس حوالے سے کہ جو بھی مثال یہاں پہ دی گئی ہے وہ سب نمازوں سے ہے. یعنی نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز آپ کو آتی ہے تو مثالیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کو پہلے سے پتہ ہے. ان کو بس ایسوسیٹ کر لیجیے، آپس میں جوڑنا سیکھ لیجیے کہ مثال کیسے ذہن میں رکھنی ہے. جانی پہچانی ہے اس سے واقفیت ہے، جس سے واقفیت ہوتی ہے اس کو آسان ہوتا ہے یاد رکھنا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے آسان جانی پہچانی. پھر نماز سے چونکہ تعلق ہے تو ہمارا ایک روحانی اور جذباتی تعلق ہے اس کے ساتھ، پھر بار بار استعمال میں آنے والی ہیں. تو نماز کے جو ابھی ہم نے 16 تک لیسن 16 تک نماز پڑھی، اس کے ہر لفظ کو اچھا یاد کر لیجئے. یہ سب سے بڑی ٹپ ہے نہ صرف قرآن کے زیادہ سے زیادہ الفاظ کو جان لینے کا، اچھا آغاز کرنے کا قرآن کے تدبر و تذکر کی طرف، اور پھر انشاءاللہ جب کبھی آپ کو مسئلہ ہو جائے ذہن میں نہ آ رہا ہو تو وہ نماز کی مثال سے ذہن میں لے آئیے یاد، اور اس آیت یا ذکر کو پورا اگر آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس سے وہ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج ایک اور مائل سٹون اچیو ہوا اللہ کے فضل سے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اسے پڑھیں، ہم اسے یاد کریں، اس کو سمجھیں، اس پر تدبر و تذکر کریں، غور و فکر، اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اس پر عمل کریں اور اس کو اوروں تک پھیلانے، معاشرے میں اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اور آج کلاس میں جانے سے پہلے مجھے نہیں پتا ہم نے یہ چیلنج آپ کو کسی نے دیا ہے کہ نہیں. آپ نے اب تو مدارے بھی پڑھ لیا، تو یہ جو نیچے دعا لکھی ہوئی ہے نا سبحانک اللہم وبحمدک، اگلی کلاس میں آپ میں سے کسی نے اس کا ترجمہ خود کروانا ہے. ان لوگوں نے جنہیں پہلے نہیں پڑھا ہوا، نہ رٹا لگایا ہوا ہے، نہ کبھی آج سے پہلے پڑھا ہے، نہ آج سے پہلے کسی کورس میں پڑھا ہوا ہے، خود اپنی کوشش سے اس کورس کی مدد سے. ٹھیک ہے. تو اگلے کورس میں آپ کو چانس دیں گے، اور آپ یہ چیلنج آپ کو دے رہا ہوں میں آپ سب کو، خود اس کے ٹکڑے کر کے اس کا ترجمہ اس دعا کا آپ سب کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے.
تو ریڈی ہیں یہ چیلنج لینے کو؟ انشاءاللہ آپ پلان بھی کریں گے، قرآن کے تدبر و تذکر کے لیے وقت دیں گے اس کو، اور اس کو مزید اچھا سا پڑھیں گے.